بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کراہیت ما یستنجا بہ۔ یہ باب جن چیزوں سے استنجا کیا جاتا ہے ان میں جن چیزوں سے استنجا کرنا ممنوع، مکروہ اور ناجائز ہے ان کا بیان۔ تو آپ کو میں نے ماسبق میں بتایا تھا کہ محترم چیز جیسے کاغذ، ریشم، مخمل، کپڑا، ان سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو انسان یا جانور کا چارہ ہو، انسان کی خوراک ہو، جیسے گیہوں کے دانے، چاول، روٹی، جو انسان کی خوراک ہے اس سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ جانوروں کا چارہ ہو جیسے کہ چرئی، دھان وغیرہ کے پتے، چونکہ وہ جانوروں کا چارہ ہے اس لیے ان سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسی ہڈی، یہ جنوں کی خوراک ہے، اس سے استنجا کرنا جائز نہیں، سمجھئے؟ اور فی نفسہ ہی وہ چیز پاک ہو ناپاک نہ ہو، لہذا گوبر سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، وہ ناپاک ہے۔ اور وہ شے جاذب نجاست ہو، لہذا شیشہ، اس سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جاذب نجاست نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو آپ ذہن نشین رکھیں۔ محترم چیز، انسان کی خوراک، جانوروں کا چارہ، جنوں کی خوراک، ناپاک یا جو کہ جاذب نہیں ہے، جس میں کہ لذوذت، چکنا پن ہے، ان سے استنجا کرنا ممنوع اور مکروہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ پانی سے استنجا کرنا فرض نہیں ہے، سمجھ گئے؟ دوسری بات آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 1 درہم سے کم نجاست معاف ہے۔ تو اگر ڈیلے سے استنجا کیا تو بھی جائز ہے، لیکن ڈیلے اور پانی دونوں کو جمع کرے تو یہ مسنون ہے، اس لیے کہ اہل قباء کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ وہاں پر کچھ لوگ وہ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ رب العزت طہارت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اہل قباء سے معلوم کیا گیا کہ قرآن نے تمہاری تعریف کی، تم طہارت کے لیے کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم کچھ اور تو نہیں کرتے، ہم پانی اور پتھر دونوں کو جمع کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ڈیلے اور پانی دونوں کو جمع کرنا یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر خالی ڈیلے سے استنجا کیا اور وہ نجاست نجاست مقدار درہم سے کم اس کے اثرات باقی رہ گئے تو جائز ہے، یا خالی پانی سے استنجا کیا تو یہ بھی بلا شبہ جائز ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، پانی کا استعمال استنجا کے لیے کرنا یہ بلا شبہ جائز ہے۔ تو ان مسائل کو ذہن نشین رکھیے، اس کے بعد میں حدیث سنیے اور حدیث کے راویوں پر خاص توجہ رکھیے۔ حدثنا حناد حدثنا حفص ابن غیاث عن داود ابن ابی ہند عن الشعبی عن علقمہ ابن قیس عن عبداللہ ابن مسعود۔ میں نے بتایا تھا کہ علقمہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہے، علقمہ۔ اس لیے علقمہ جب روایت میں آ جائیں تو ان کے بعد جو عبداللہ آئے گا اس سے مراد عبداللہ ابن
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. اے لوگو گوبر سے اور ہڈیوں سے استنجا نہ کرو. فإنه زاد اخوانکم من الجن. اس لیے کہ ہڈی اور گوبر تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. تمہارے بھائی. تو اس سے معلوم ہوا کہ جن بھی مسلمان ہوتے ہیں. اب تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے گوبر اور ہڈی. اس تعلق سے دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جنات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ صحابہ سے فرما دیں کہ وہ گوبر اور مٹی سے استنجا نہ کریں اس لیے کہ یہ ہماری خوراک ہے. اور ایک روایت میں یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جنات حاضر ہوئے اور انہوں نے ذات کا سوال کیا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ذات گوبر اور ہڈی کو بنا دیا. اب گوبر اور ہڈی ہے, گوبر تو ناپاک ہے تو جنات کا ذات کیسے بنے گا؟ یہ اس تعلق سے دو قول ہیں. ایک قول یہ کہ جب جنات ہڈی کے پاس آ جاتے ہیں تو ہڈی ان کے لیے گوشت سے بھری ہوئی ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ پہلے سے تھی. اور گوبر کے پاس آتی ہیں تو یہ گوبر ان کے لیے اس دانے کی شکل میں ہو جاتا ہے جو دانہ کے گوبر میں تبدیل ہونے سے پہلے تھا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہڈی جنات کی خوراک ہے اور گوبر ان کے جانوروں کی خوراک ہے. بہرحال ہڈی سے بھی استنجا کرنا ممنوع ہے اور گوبر سے بھی استنجا کرنا ممنوع ہے. گوبر سے استنجا کی ممانعت کی دو وجہ ہو جائیں گی. ایک تو یہ کہ وہ جنات کی خوراک ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے جانوروں کی خوراک ہے اور تیسرا یہ کہ وہ ناپاک ہے. اب گوبر ہی کی تخصیص نہیں ہے بلکہ کوئی بھی چیز جو ناپاک ہو اس سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ استنجا کا مفاد طہارت حاصل کرنا ہے. گوبر سے استنجا کرے گا تو لا محالہ بجائے پاک ہونے کے اس کی ناپاکی میں کچھ اضافہ ہو جائے گا. لیکن اس لیے گوبر سے استنجا نہ کرے بلکہ جو پاک چیز ہے اس سے استنجا کرے. یہ بات کئی مرتبہ بتا دی کہ ایک باب میں ایک روایت جو امام ترمذی کے نزدیک سب سے اصح ہوتی ہے اسے پیش کر دیتے ہیں اور وہ حدیث دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہوتی ہے تو ان صحابہ کرام کے نام کا ذکر کر دیتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان صحابہ سے یہ حدیث بعین ہی انہی الفاظ میں منقول ہو. یہ نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان صحابہ کرام کی حدیثوں سے بھی وہی مضمون ثابت ہوتا ہے جو مضمون ذکر کردہ راوی کی روایت سے حاصل ہو رہا ہے. فرماتے ہیں وفی الباب عن ابی ہریرہ وسلمان وجابر وابن عبداللہ وابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, سلمان فارسی سے روایت ہے, جابر ابن عبداللہ سے روایت ہے اور عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے. قال ابو عیسیٰ وقد روى هذا الحديث اسماعیل ابن ابراہیم وغیرہ عن داود ابن ہند عن الشعبی عن علقمہ عن عبداللہ انه كان مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن الحدیث بطوله فقال الشعبی ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانکم من الجن. پہلے میں آپ کو تھوڑی بات سمجھا دوں. حدیث کی سند پر ضرور غور کر لیا کریں، حدیث کے راویوں پر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے گئے. میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھا. تو نبی اکرم علیہ السلام نے مجھے بٹھایا اور میرے ارد گرد گھیرا قائم کر دیا اور فرمایا کہ عبداللہ یہیں پر بیٹھے رہنا، تمہارے سامنے سے کچھ حضرات گزریں گے لیکن تم اسی نشان کے اندر رہنا، وہ تم سے کوئی تعرض نہ کریں گے. فرماتے سرکار تشریف لے گئے. اب میں نے دیکھا کہ گزرنے والے گزر رہے ہیں لیکن میرے دائرے کے اندر کوئی بھی نہیں آتا. بالکل طلوع صبح صادق کے وقت نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تمہارے کجاوے میں کچھ پانی ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، صرف نبیذ تمر ہے. ایک تو یہ مسئلہ یہ ہے. اور نبی کریم علیہ السلام استنجا کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے اور مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 پتھر لے کر کے آؤ، مجھے استنجا کرنا ہے. فرماتی ہیں کہ میں نے پتھر تلاش کیے تو صرف 2 پتھر ملے اور ایک جب کوئی پتھر نہ ملا تو میں ایک گوبر کا ٹکڑا لے آیا. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 پتھر لے لیے اور اس گوبر کو پھینک دیا اور فرمایا کہ انہا رکسن، یہ تو ناپاک ہے، یہ تو ناپاک ہے. اور فرمایا حضور نے فأتی بحجر، پتھر لے کر کے آؤ. اور ہمارے نزدیک اس کا ایک معنی یہ ہے کہ پتھر لے کر آنا چاہیے تھا، یہ تو ناپاک ہے. اور اگر یہ پتھر لے آؤ یہ معنی ہو تو اب پتھر لے کر کے آئے عبداللہ ابن مسعود، یہ روایت نہیں ہے. اگر پتھر اس جگہ پر ہوتا تو لا محالہ عبداللہ ابن مسعود پہلے ہی پتھر لے آتے. بات سمجھے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ 2 پتھروں سے استنجا کرنا جائز ہے، یہ معلوم ہوا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ گوبر سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت ہے. سنیں اب عبداللہ ابن مسعود کے راوی حضرت علقمہ ہیں. ملا بیٹا؟ علقمہ کے راوی امام شعبی ہیں. تو امام شعبی کی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا لا تستنجو بالروث ولا بالعظام، اے لوگوں پتھر سے اور اے لوگوں گوبر سے اور ہڈیوں سے استنجا نہ کرو. سمجھے؟ تو حضرت امام شعبی کی جو روایت علقمہ اور علقمہ کی روایت جو عبداللہ ابن مسعود سے ہے، امام شعبی کی روایت میں یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ہڈی سے اور گوبر سے استنجا نہ کرو. اس سے معلوم ہوا کہ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا کرنا یہ ممنوع اور ناجائز ہے. بات سمجھے؟ بات جاننا. امام شعبی کی جو روایت عن علقمہ عن عبداللہ ابن مسعود ہے، یہ اجمالی خاکہ ذہن نشیر رکھ کر اب امام ترمذی کی بات سنیے. فرماتے قال ابو عیسیٰ، ملا توجہ رکھنا، امام ترمذی نے کہا اس حدیث کی روایت اسماعیل ابن ابراہیم وغیرہ نے داود
ابن ابی ہند سے کی ہے. فیض العارف نے غفلت تو نہیں ہے. سند دیکھو جنہوں نے سند ذکر کی ہے اس میں داود ابن ابی ہند ہے کہ نہیں, لیکن سند جو ذکر کی ہے اس میں داود ابن ابی ہند سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ حفص ابن غیاث. یہ سند جو یہاں پر ہے, یہاں پر جو ہے دوسری سطر میں ہے, اس میں کون راوی؟ داود ابن ابی ہند کے حفص ابن. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ داود ابن ابی ہند عن الشعبی عن علقمہ عن عبداللہ ابن مسعود ہے نا. اس سلسلے سے داود ابن ابی ہند سے روایت کرنے والے ایک تو حفص ابن غیاث آپ نے پڑھے ہی ہیں. حفص ابن غیاث کے علاوہ داود ابن ابی ہند سے اس حدیث کی روایت اسماعیل ابن ابراہیم وغیرہ نے کی ہے. داود ابن ابی ہند سے روایت حفص ابن غیاث نے تو کی ہی ہے. سنیں, حفص ابن غیاث کے علاوہ داود ابن ابی ہند سے اس حدیث کی روایت اسماعیل ابن ابراہیم وغیرہ نے کی ہے. ملا نہیں؟ تو اس روایت کے, اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی کا نام کچھ نہیں ہے, عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود کے راوی علقمہ کے راوی اور شعبی کے راوی داود ابن ابی ہند, اور داود ابن ابی ہند سے اس حدیث کی روایت کرنے والے حفص ابن غیاث بھی ہیں. یاد ہوا سلسلے سے عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا, علقمہ سے روایت کیا, حضور کے کیا کی حضور سے روایت کیا عبداللہ ابن مسعود نے. الٹا کیا کہ سوال ہے, عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا علقمہ نے, اور علقمہ سے روایت کیا اور شعبی سے روایت کیا داود ابن عن ابی ہند. یہاں تو صحیح ہے. اب داود ابن ابی ہند سے روایت کرنے والے ایک تو حفص ابن غیاث ہے جو آپ نے پڑھا, اور ایک اسماعیل ابن ابراہیم ہے ان کے علاوہ. اتنا سمجھ گئے؟ اچھا, فرماتے اس حدیث کی روایت اسماعیل ابن ابراہیم وغیرہ نے کی. کس سے؟ عن داود ابن ابی ہند عن الشعبی عن علقمہ عن عبداللہ انہ کان مع النبی, کہ عبداللہ ابن مسعود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. کہاں؟ لیلۃ الجن. لیلۃ الجن میں, لیلۃ الجن وہ حدیث جس میں حضور جنات کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے اسے بولتے ہیں لیلۃ الجن. الحدیث بطولہ, روایت کیا حدیث کو, مکمل حدیث کو, لمبی حدیث کو. اور لمبی حدیث کون سی بیٹا؟ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے, جو میں نے آپ کو ابھی بتائی. فقال الشعبی, تو امام شعبی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. اب سنو بیٹا, فقال الشعبی, تو شعبی کون ہیں؟ یہ علقمہ کے راوی ہیں. علقمہ عبداللہ ابن مسعود کے راوی ہیں, اور علقمہ ہی نے بیان کیا کہ عبداللہ ابن مسعود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لیلۃ الجن میں تھے. علقمہ نے بتایا ہے نا, اور علقمہ کے راوی. تو امام شعبی نے اس روایت میں یہ جملے کہے, علقمہ نے جو بیان کیا کہ عبداللہ ابن مسعود ساتھ میں تھے, تو امام شعبی نے علقمہ سے یہ جملے نقل کر کیے کہ علقمہ نے عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام, بولو گوبر سے, ہڈیوں سے استنجا نہ کرو, اس لیے کہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. وکانا
روایت اسماعیل ملا اصح من روایت حفص بن غیاث. ارے ملا بھائی. ہاں فرماتے ہیں کہ اسماعیل ابن ابراہیم کی روایت حفص ابن غیاث کی روایت سے زیادہ صحیح ہے. اس حدیث کے راوی داود ابن ابی ہند سے دونوں ہیں، حفص ابن غیاث بھی اور اسماعیل ابن ابراہیم بھی، لیکن اسماعیل بن ابراہیم کی روایت اصح ہے حفص بن غیاث کی روایت سے. سنیں، اس لیے کہ ثقاہت میں حضرت اسماعیل ابن ابراہیم زیادہ ہے حفص ابن غیاث سے. والعمل على هذا الحدیث عند اہل العلم، اور اہل علم کے نزدیک اس حدیث پر عمل ہے کہ گوبر اور ہڈیوں سے استنجا نہیں کیا جائے گا. ملا بیٹا. وفی الباب عن جابر و ابن عمر، اور اس باب میں حضرت جابر ابن عبداللہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. باب الاستنجاء بالماء، یہ باب اس بارے میں کہ پانی سے استنجا کرنا، یعنی پانی سے استنجا کرنا مستحب اور مسنون ہے. حدثنا قتیبہ و محمد بن عبد الملک ابن ابی الشوارب قال حدثنا ابو عوانہ عن قتادہ عن معاذ عن عائشة قالت مرنا ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فإني استحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وانس وابی ہریرہ. فرماتے ہیں یہ باب ہے پانی سے استنجا کرنے کے بیان میں. حدثنا قتیبہ و محمد بن عبد الملک ابن ابی الشوارب. دیکھ لینا امام ترمذی کے دو شیخ ہیں، قتیبہ اور محمد بن عبد الملک ابن ابی الشوارب. قال، دونوں نے بیان کیا حدثنا ابو عوانہ، بولو ہم سے حدیث بیان کی، عن قتادہ، وہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے، عن معاذہ، یہ روایت کرتے ہیں حضرت صحابیہ معاذہ سے. معاذہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشہور راویہ ہیں. معاذہ حضرت معاذہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں سے کہا تھا، عورتوں سے کہا، کیا کہا کہ مجھے مردوں کو یہ مسئلہ بتانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، تم اپنے شوہروں کو یہ مسئلہ بتاؤ. کیا مجھے مردوں سے یہ مسئلہ بتانے میں تم اپنے شوہروں سے مسئلہ بتاؤ. کیا مسئلہ بتاؤ؟ کہ وہ پانی سے استنجا کیا کریں. وہ میں نے نبی کریم، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام پانی سے استنجا فرماتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ پانی سے استنجا کرنا بولو صحیح ہے اور نبی اکرم علیہ السلام کی سنت ہے. قالت عن عائشہ، قالت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مرنا ازواجکن ان یستطیبوا بالماء، تم اے عورتوں اپنے شوہروں کو حکم دو کہ وہ پانی سے استنجا کریں. فإنی استحییہم، اس لیے کہ مجھے مردوں سے حیا آتی ہے. استنجا کرو پانی سے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل، پانی سے استنجا فرماتے تھے. وہ فی الباب، اس باب میں جریر ابن عبداللہ بجلی، انس ابن مالک، حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ پانی سے استنجا کرنا پسند کرتے ہیں.
اگرچہ ان علماء کے نزدیک پتھر سے استنجا کرنا بھی کافی اس لیے کہ وہ استنجا بالماء کو پسند فرماتے ہیں، ہے نا؟ ملا بیٹا یہی روایت ورواہ افضل وبہ یقول سفیان الثوری، اسی کی روایت افضل نے کی اور یہی قول سفیان ثوری کا ہے، عبداللہ ابن مبارک کا ہے، امام شافعی کا ہے، احمد اور اسحاق کا ہے۔ یہ باب اس بیان میں کہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو ابعدا فی المذہب، دور چلے جاتے، فی المذہب مصدر میمی ہے، فی الذہاب، تو آپ دور چلے جاتے۔ سنیں بیٹا، فرماتے حدثنا محمد ابن بشار حدثنا عبد الوہاب الثقفی، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الوہاب ثقفی نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن عمرو سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں مغیرہ ابن شعبہ سے۔ مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا، وہ سفر غزوہ تبوک کا تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قضاء حاجت کا ارادہ کیا، فابعد فی المذہب، تو آپ دور نکل گئے۔ آپ اس باب میں عبد الرحمن ابن ابی قراد اور ابو قتادہ، جابر ابن عبداللہ، یحییٰ ابن عبید کی روایت اپنے والد سے، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، اور بلال ابن حارث سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے انہ کان یرتاد لبولہ مکانا کما یرتاد منزلہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیشاب فرمانے کے لیے جگہ کو ایسے تلاش کرتے جیسے کوئی انسان ٹھہرنے کے لیے جگہ کی تلاش کرتا ہے۔ نبی کریم پیشاب کے لیے جگہ کو ایسے تلاش کرتے جیسے کوئی ٹھہرنے کے لیے جگہ کو تلاش کرتا ہے۔ ہر جگہ نہیں ٹھہرتا آدمی، بلکہ ٹھہرنے کے لیے محفوظ جگہ تلاش کرتا ہے، ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے کے لیے بھی خاص جگہ کی تلاش کرتا ہے۔ ملا؟ ہاں، فرماتے ہیں وہ ابو سلمہ اسمہ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف الزوری، بھائی سند دیکھو، حدثنا محمد ابن بشار، ملا نہیں، حدثنا عبد الوہاب الثقفی عن محمد ابن ابراہیم عن ابی سلمہ، ملا؟ تو ابو سلمہ کون ہے یہ؟ تو آپ یاد رکھو کہ ابو سلمہ عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، اور یہ ان کے اکلوتے بیٹے ہیں ابو سلمہ۔ شاہجہاں کیا؟ ابو سلمہ عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے ہیں اور ایک اکلوتے بیٹے ہیں ابو سلمہ۔ نام کیا ہے ان کا؟ تو فرماتے ہیں ان کا نام عبداللہ ہے۔ ملا؟ کس کے بیٹے؟ بن عبد الرحمن بن عوف الزوری، عبد الرحمن بن عوف زوری کے بیٹے عبداللہ۔ یاد رکھنا یہ ابو سلمہ بار بار آئیں گے، اور یہ عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ہیں۔ ان کا نام عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ باب ما جاء سے بات آگے چلے گی، یا ایک حدیث اور پڑھ، باب اور پڑھ۔ یہ باب اس بارے میں کہ کہا گیا غسل خانے میں پیشاب کرنا ممنوع ہے، مکروہ ہے غسل خانے میں پیشاب کرنا، غسل خانے میں پیشاب کرنا ممنوع ہے، مکروہ ہے۔ دیکھو بیٹا، غسل خانے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ پیشاب کے لیے بنایا جاتا ہے، اس میں کوئی نالی وغیرہ ہو،
تو اس میں پیشاب کرنا بلا شبہ جائز ہے. لیکن جیسے عموماً پیشاب گھر کے نام غسل خانے ہوتے ہیں، اس میں پیشاب کرنا ممنوع ہے، مکروہ ہے. اگرچہ پیشاب کو بہا دے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وسوسے پیدا ہوں گے. نہا تو لے گا لیکن وسوسے پیدا ہوں گے. کئی پیشاب کی آمیزش والے کی چھینٹیں تو میرے بدن پر نہیں پڑ گئی. تو قطع وسواس کے لیے غسل خانے میں پیشاب کرنا ممنوع ہے. اور اگر اسی کام کے لیے مطلب وہ پیشاب کے لیے بھی جگہ بنی ہو تو اس میں پیشاب کرنا یہ ممنوع نہیں ہے. اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ پیشاب غسل خانے میں پیشاب کرنے سے نسیان پیدا ہوتا ہے. سمجھے؟ اس لیے بھی ہمارے علماء نے پیشاب غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا. فرماتے حدثنا علی بن حجر وحمد بن محمد ابن موسیٰ قال، یہاں بھی امام ترمذی کے دو شیخ ہیں، علی بن حجر، احمد بن محمد بن موسیٰ. قال اخبرنا عبداللہ ابن المبارک، دونوں فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبداللہ ابن مبارک نے. وہ روایت کرتے ہیں معمر سے، وہ روایت کرتے ہیں اشعث سے، وہ حسن بصری سے، وہ عبداللہ ابن مغفل سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمائے اس بات سے کہ انسان پیشاب کرے فی مستحم بھی، اپنے غسل خانے میں. مستحم استحمام سے بنا ہے نا، اس کا معنی گرم پانی تلاش کرنا. تو چونکہ سردیوں میں غسل گرم پانی سے ہوتا ہے اس لیے اس کو بولتے ہیں مستحم. غسل خانے پیشاب کرنے سے سرکار نے منع فرمایا. کیوں منع فرمایا؟ فإن عامۃ الوسواس من، اس لیے کہ زیادہ کر وسوسے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے پیدا ہوتی ہیں. فرماتے ہیں اس باب میں حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے ایک مرد سے روایت ہے. ابو عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو مرفوعاً نہیں پہچانتے مگر اشعث ابن عبداللہ کی حدیث سے. یعنی اشعث ابن عبداللہ نے روایت کیا حسن بصری سے، انہوں نے روایت کیا عبداللہ ابن مغفل سے. تو عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں کہ حضور نے منع فرمایا. تو حضور نے منع فرمایا، یہ رفع کہ حضور نے منع فرمایا. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث مرفوعاً حسن بصری کے جو راوی ہیں، کون راوی ہیں؟ اشعث ہیں، اشعث ابن عبداللہ، انہی سے یہ حدیث ہم کو پہنچی ہے. سمجھیے بات کہ سرکار نے منع فرمایا ہے. یہ روایت مرفوعاً امام حسن بصری کے راوی اشعث ابن عبداللہ ہی سے پہنچی ہے. فرماتے ہم اس کو مرفوعاً نہیں جانتے مگر اشعث ابن عبداللہ کی حدیث سے. ان کو اشعث اعمہ بھی کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں اہل علم میں سے ایک جماعت نے غسل خانے میں پیشاب کو ناپسند کیا اور فرمایا کہ یہ عام وسوسے اسی سے پیدا ہوتی ہے. اور بعض علماء نے پیشاب کرنے کی اجازت دی ہے غسل خانے میں. انہی میں محمد ابن سیرین ہیں جو تابعی ہیں. ان سے کہا گیا جب محمد ابن سیرین سے کہ آپ نے غسل خانے میں پیشاب کرنے کی اجازت دے دی حالانکہ عام وسوسے تو اسی سے پیدا ہوتے ہیں. تو محمد ابن سیرین نے کہا تھا ربنا اللہ لا شریک لہ. کیا جب محمد ابن سیرین سے کہا گیا کہ عام وسوسے تو غسل خانے میں پیشاب کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، آپ نے کیسے اجازت دے دی؟ تو انہوں نے یہ کہا، کیا کہا؟ ربنا اللہ لا شریک لہ، ہمارا رب اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. شریک نہیں ہے تو وسوسہ پیدا کرنے والا بھی کوئی دوسرا نہیں ہوگا. اور جب نہیں ہوگا تو پیشاب کرنے سے غسل خانے میں وسوسے کیسے پیدا ہو جائیں گے؟ اللہ رب العزت ہی موجود و خالق ہے. جب آپ سمجھے محمد ابن سیرین کا نہیں فیض اللہ رکھے. فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے کی اجازت ہے اذا جرا فی الماء، بولو جب کہ اس میں پانی بہے. ابو عیسیٰ نے کہا کہ یہی حدیث ہم سے محمد احمد ابن عبدہ العاملی نے بیان کی ہے حبان سے روایت کر کے. انہوں نے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ پیشاب کرنے کی اجازت ہے جب کہ پانی بہتا ہے.